بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب کیسے ہم استغفار کریں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے، اس کو میں بتاؤں گا، لیکن اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو استغفار کے وہ 6 فوائد جو قرآن پاک نے خود بیان کیے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کریں۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کریں۔ پھر ایک اور شخص آ جاتا ہے، حضرت اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استغفار کریں۔ اسی طرح پھر ایک اور شخص آ جاتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے حضرت رزق میں بڑی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کریں۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت باغ تو ہے لیکن اس میں پھل نہیں ہے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استغفار کریں۔ پھر ایک اور شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی تو ہے لیکن پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کو جاری کر دے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس مختلف لوگ آئے اور مختلف اپنے مسائل لے کر آئے، اور آپ نے ان سب کو صرف ایک ہی عمل بتایا کہ آپ جو ہے وہ استغفار کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے استغفار کا کہا ان مختلف لوگوں کو مختلف مسائل کے لیے، یہ میں نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی، بلکہ یہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے۔ اور پھر ان کو پڑھ کر سنایا۔ سورۃ النوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ اگر تم استغفار کرو گے تو میں آسمان سے بارشیں نازل کروں گا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تم استغفار کرو گے تو میں مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، میں تمہاری اولاد، وَبَنِينَ کہتے ہیں اولاد کو، بیٹوں کو، کہ میں تمہاری بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ مدد کرنا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ آگے آتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، میں تمہارے باغات اگاؤں گا، میں تمہارے باغوں میں تمہارے درختوں پر پھل لگاؤں گا۔ وَأَنْهَارًا، آگے آتا ہے انہارا، یعنی کہ چشمے جاری کر دوں گا۔ میں جو استغفار کرے گا اس کے لیے زمین سے چشمے جاری ہو جائیں گے، اس کے لیے زمین سے پانی جاری ہو جائے گا۔ اور اگر آج ہم دیکھیں آج کے اس دور کے اندر یہ جو 6 مسائل کا ذکر قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ استغفار کرتے ہو تو آپ کے یہ 6 مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہم بھی انہی 6 مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کھیتی باڑی کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو اگر ہم بھی استغفار شروع کر دیں تو یہ جو قرآن پاک نے فائدے بتائے ہیں جو کہ یقینی ہیں، یقینی ہمیں ملنے ہیں، تو ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ان پریشانیوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہم استغفار کو کیسے پڑھیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے شہر سے دوسرے شہر سفر کرنے کا سفر درپیش ہوا، میں جو ہے نا وہ سفر کرنا پڑا، تو مجھے راستے میں ایک جگہ رات ہو گئی۔ میں وہاں پر ٹھہرا اور وہاں پر میں ایک نان بائی کی دکان پہ چلا گیا جو روٹیاں بنانے والا تھا،
اور میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو روٹیاں بنانے والا ہے وہ اپنا پیڑا بناتا ہے تو وہ استغفر اللہ کہتا ہے، وہ روٹی گھڑتا ہے تو وہ استغفر اللہ کہتا ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ روٹی کو تندور کے اندر لگاتا ہے تو پھر بھی وہ استغفار کہہ رہا ہے، اور جب وہ روٹی کو نکال رہا ہے تو پھر بھی وہ استغفار کہہ رہا ہے، وہ استغفر اللہ کہی جا رہا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے یہ پوچھ لیا، کیونکہ میں استغفار کے فوائد جانتا تھا، کہ آپ جو اتنا استغفار پڑھتے ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہو اور آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضرت میری آج تک ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی ہو اور میری وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ہاں، ایک دعا میری ایسی ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر کام کرتا ہوں اور میں دوسرے شہر میں سفر نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروں۔ تو بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دیجئے کہ میری جو ہے وہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوں۔ تو اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس نان بھائی کی وہ آخری جو دعا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ استغفار کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جب بھی اس کو موقع ملے وہ استغفار کرتا رہے۔ اگر اس طریقے سے وہ استغفار کرتا رہے گا تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی، بلکہ اس کو یہ درجہ مل جاتا ہے جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، کہ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی یہ آپ استغفار کریں تو آپ کا دھیان ہونا چاہیے، اس میں آپ بے دہانی کے اندر کہیں استغفار نہ کریں، کیونکہ اگر آپ بے دہانی کے اندر استغفار کریں گے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس استغفار کے اوپر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ نے بے دہانی کے اندر جو ہے وہ استغفار کری جا رہے ہیں، ایک غلط عمل کری جا رہے ہیں، تو پھر یہ جو آپ نے غلط عمل کیا اس کے اوپر بھی پھر آپ کو استغفار کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے دھیان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ استغفار کا معنی یہ ہے، استغفار اس کو کہتے ہیں جو آپ کی جو گزشتہ گناہ ہیں، جو گزشتہ غلطیاں ہیں اس کے اوپر آپ استغفار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک توبہ ہوتی ہے، توبہ اور استغفار میں فرق یہی ہے کہ استغفار سے آپ گزشتہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، توبہ کہتے ہیں آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، آئندہ کوئی بھی گناہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔